11واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 61۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ترجمہ: اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں اور نہ آپ تلاوت کرتے ہیں اس حال میں کچھ قرآن، اور اے لوگو نہ تم کچھ عمل کرتے ہو مگر ہر حال میں ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب بھی تم شروع ہوتے ہو کسی کام میں، اور نہیں چھپا ہوتا آپ کے رب سے ذرہ برابر بھی زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہیں کوئی چھوٹی چیز اس ذرے سے اور نہ بڑی مگر وہ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 61 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی تھیں، جس میں صرف عوام کالا نام ہی مبتلا نہ تھے بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دانشور اور اہل نظر کہلاتے تھے وہ بھی ان کا شکار تھے۔ ارسطو، جسے اقلیم علم و فلسفہ کا تاجور کہا جاتا ہے، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی ذات کا علم ہے، کائنات کی کسی چیز کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا، اور دلیل بھی خوب پیش کی، کہا کیونکہ اس کی ذات اعلیٰ و اکمل ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کے مقابلے میں ناقص اور ادنا ہے، اس لیے ادنا اور ناقص اشیاء کا جاننا اس کے شیان شان نہیں۔ اس نے اتنا بھی نہ سوچا کہ اگر اس کا یہ قاعدہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر انسان کو بھی اپنے سے فروتر اشیاء، حیوانات، اشجار وغیرہ کا علم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب اشیاء بلا شبہ انسان سے فروتر ہیں۔ اسی طرح ابن سینا نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو بطریقہ کلیہ تمام اشیاء کا علم ہے، تفصیلات جزیہ کے متعلق ذات باری کو کچھ پتہ نہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کا علم قدیم ہے، یعنی تخلیق کائنات سے پہلے اس نے ہر چیز کو جان لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اسے پہلے ہر چیز کا تفصیلی علم نہیں تھا، بلکہ جیسے جیسے کوئی چیز معرض وجود میں آتی جاتی ہے تو اس وقت وہ اسے جانتا ہے۔ ان تمام شبہات کے اس آیت میں رد کر دیا کہ ہر فعل جو کسی سے صادر ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ زمین و آسمان کی وسعتوں، بلندیوں اور پستیوں میں بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی چیز جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، وہ سب کو اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے حال اور معال کے اعتبار سے پہلے بھی جانتا تھا اور اب بھی جان رہا ہے۔ تخلیق کائنات سے پہلے ہی وہ ہر چیز کو جانتا تھا اور کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں اسے درج کر دیا گیا تھا۔ تحقیق لغوی: شأن ہر فعل کو نہیں کہا جاتا بلکہ اس کا اطلاق صرف اہم اور عظیم کاموں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اے محبوب تم سے جو فعل بھی صادر ہو رہا ہے، خواہ اس کا تعلق عبادت و تبلیغ سے ہو یا عام نجی مشاغل سے، وہ اپنے اندر جمال و کمال رکھتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت تیری ذات ستودہ صفات سے ہے، اس لیے وہ عظیم اور اہم ہے اور سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ما تتلو منہ من قرآن، اس میں 2 من مذکور ہیں۔ پہلے من سے متصل ضمیر کا مرجع شأن ہے۔ ابو البقاء نے اس من کو اجلیہ کہا ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ جو عظیم اور اہم کام آپ کر رہے ہیں اور اس کے ثبوت اور تقویت کے لیے جو آیات قرآنی آپ پڑھتے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ دوسرا من زائدہ ہے اور قرآن مفعول بھی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 61 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور اے لوگو نہ تم کچھ عمل کرتے ہو مگر ہر حال میں ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں۔ پہلے روئے سخن فخر نوع انسان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، اور انہیں بتایا گیا کہ تبلیغ حق کے لیے جو جد و جہد آپ کر رہے ہیں، اس کے لیے جو تکالیف آپ برداشت کر رہے ہیں، اپنے پرسوز اور اثر انگیز لہجے میں آپ جس طرح آیات قرآنی انہیں پڑھ کر سناتے اور سمجھاتے ہیں، یہ سب ہماری نظروں میں ہے۔ ولا تعلمون سے خطاب تمام انسانوں کو ہے کہ تمہارا کوئی عمل اور کوئی کام ہم سے پنہا نہیں۔ اسلام اور داعی اسلام کے خلاف تمہاری ریشہ دوانیاں اور سازشیں جو تم بڑی رازداری سے اپنی مخصوص محفلوں میں کرتے ہو وہ بھی ہم پر عیاں ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 61 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہیں چھپا ہوتا آپ کے رب سے ذرہ برابر بھی زمین میں اور نہ آسمان میں۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ زمین سے مراد پستی اور آسمان سے مراد بلندی ہے، یعنی ان دونوں سمتوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، یا اس سے مراد دائرہ امکان وجود ہے، کیونکہ عرف عام میں دائرہ امکان وجود میں پائی جانے والی ہر چیز کو فی السماء اور فی الارض کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور کتاب مبین سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ: سنو بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے
اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ یوں تو تمام مفسرین نے اپنے اپنے ذوق اور استعداد کے مطابق اس آیت کی تفسیر کی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ عارف باللہ علامہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں جتنی دلکشی، شیرینی اور جامعیت ہے، اس کا جواب نہیں۔ اس لیے میں انہی کی خوشہ چینی کرتے ہوئے چند حقائق ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ ولی کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قاموس میں ہے، یعنی ولیجن کا معنی قریب اور نزدیکی ہے۔ ولیجن اس سے اسم ہے، اس کا معنی ہے قریب، محب، صدیق اور مددگار۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قرب جو ہر انسان بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے خالق سے ہے، اور اگر یہ قرب نہ ہو تو کوئی چیز موجود نہ ہو سکے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، میں اسی قرب کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا قرب وہ ہے جو صرف خاص بندوں کو میسر ہے، اسے قرب محبت کہتے ہیں۔ قرب کی ان دونوں قسموں میں نام کے اشتراک کے سوا کوئی وجہ اشتراک نہیں۔ قرب محبت کے بے شمار درجے ہیں، ایک سے ایک بلند، ایک سے ایک اعلیٰ۔ ایمان شرط اول ہے۔ دولت ایمان سے مشرف ہونے کے بعد اہل عزم و ہمت ترقی کے مختلف درجات طے کرتے ہوئے آگے بڑھے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس بلند مقام پر فائز ہو جاتے ہیں جس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ نفلی عبادات سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور میں ہی اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس قرب محبت کا سب سے بلند اور عرفہ مقام وہ ہے جہاں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں۔ حضور کا طائر ہمت جہاں محو پرواز ہے، ان رفتوں کو کوئی جان نہیں سکتا سوائے اس ذات بے ہمتا کے جس نے اپنے محبوب بندے کو یہ ہمتیں اور حوصلے ارزانی فرمائی ہے۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق رہے، شب و روز وہ تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو، اس کا دل محبت الہی سے لبریز ہو اور کسی غیر کی وہاں گنجائش تک نہ ہو۔ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہی وہ مقام ہے جسے فنا فی اللہ کا مقام کہتے ہیں۔ مرتبہ ولایت پر فائز ہونے کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ مرتبہ ولایت کے حصول کی یہی صورت ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آئینہ دل پر آفتاب رسالت کے انوار کا انعکاس ہونے لگے اور پرتو جمال محمدی علی صاحب ہی اجمل الصلاۃ و اطیب التسلیمات قلب و روح کو منور کر دے، اور یہ نعمت انہی کو بخشی جاتی ہے جو بارگاہ رسالت میں یا حضور کے نائبین یعنی اولیاء امت کی صحبت میں بکثرت حاضر رہیں۔ مسنون طریقے سے کثرت ذکر اس نسبت کو قوی کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، دل کا زنگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ انہی نفوس قدسیہ کی صحبت و ہم نشینی کے متعلق حدیث طیبہ میں بار بار ترغیب اور شوق دلایا گیا ہے، چنانچہ ائمہ حدیث حضرات مالک، احمد، طبرانی وغیرہم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں سے میں ضرور محبت کرتا ہوں جو آپس میں میری وجہ سے پیار و محبت کرتے ہیں، میری رضا جوئی کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول، اس شخص کے بارے میں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں جو ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن عمل و تقوی میں ان کے برابر نہیں؟ فرمایا، ہر شخص کی سنگت اس کے ساتھ ہوگی جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں، سنو، اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو طالب اور مرید ہیں، دوسرے وہ ہیں جو مطلوب اور مراد ہیں، ایک وہ ہیں جو محب ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں محبوبیت کی خلعت فاخرہ سے سرفراز کیا گیا ہے۔ سابقہ حدیث میں جن اولیاء کا ذکر ہوا وہ طالب اور مرید ہیں، اور جو مطلوب و مراد ہیں، جو مقصود اور محبوب ہیں، ان کے احوال کا بیان اس حدیث میں ہے جو امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور دیگر علماء حدیث نے اپنی اپنی کتب احادیث میں روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پس جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر وہ آسمان میں منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر سب اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کی مقبولیت کا چرچا ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے تو جبریل کو بھی اسے ناپسند کرنے کا حکم ملتا ہے۔ پھر جبریل آسمان میں اس کے مبغوض اور ناپسند ہونے کی منادی کرتے ہیں، آسمان والے اس سے بغض کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کے متعلق نفرت و بغض کا جذبہ بڑھنے لگتا ہے،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات اور خصوصیات کا ذکر بھی فرمایا جن سے ان مخزن خیرات و برکات ہستیوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ چنانچہ علامہ مصوف نے چند احادیث ذکر کی ہیں جو ہدیہ ناظرین ہیں۔ نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جن کے دیدار سے خدا یاد آ جائے۔ نمبر 2، حضرت اسماء بنت یزید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں گوہر افشانی کرتے ہوئے سنا، اے حاضرین، کیا میں تمہیں ان لوگوں پر آگاہ نہ کروں جو تم سب سے بہتر ہیں؟ سب نے عرض کی، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا جب ان کی زیارت کی جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، کیونکہ ان کا دل وہ آئینہ ہے جس میں تجلیات الہیہ کا عکس پڑ رہا ہے، اور جب کوئی چیز ایسے آئینے کے مقابلے میں رکھی جاتی ہے جس پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہوں تو وہ چیز بھی روشن ہو جاتی ہے، بلکہ اگر آئینے کا عکس روئی پر ڈالا جائے تو وہ جلنے لگتی ہے، حالانکہ سورج کی کرنیں اگر بلا واسطہ پڑیں تو وہ نہیں جلتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سورج سے دور ہے اور آئینے سے قریب۔ نیز اولیاء کرام میں دو قسم کی قوتیں ہوتی ہیں، اثر قبول کرنے کی اور اثر کرنے کی۔ پہلی قوت کی وجہ سے وہ بارگاہ الہی سے فیض و تجلی کو قبول کرتے ہیں، اور دوسری قوت سے وہ ان ارواح و قلوب کو فیض پہنچاتے ہیں جن کا ان سے روحانی لگاؤ اور قلبی مناسبت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص انکار اور تعصب سے پاک ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو وہ ان کے فیوز و برکات سے ضرور بہرہ مند ہوتا ہے۔ یعنی جن کا ایمان اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت قرآن کی حقانیت پر اتنا مستحکم ہوتا ہے کہ کوئی ابلیسی وسوسہ اندازی اور کوئی مصیبت اسے متزلزل نہیں کر سکتی، اور ان کا ظاہر و باطن تقوی کے نور سے جگمگا رہا ہوتا ہے۔ ان تمام اعمال اور اخلاق سے ان کا دامن یکسر مبرہ ہوتا ہے جو ان کے خالق کو ناپسند ہیں، شرک جلی، شرک خفی، اخفی، حسد، کینہ، غرور اور تکبر اور ہوا و ہوس، غرض یہ کہ تمام اخلاق ذمیمہ سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ یہی تقوی کا وہ بلند مقام ہے جہاں جب انسان پہنچتا ہے تو اسے خلعت ولایت سے مشرف کیا جاتا ہے، اور اس پیکر عز و نیاز کو وہ سربلندی عطا کی جاتی ہے جسے دنیا رشک بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن قیامت کے دن قرب الہی کی وجہ سے انبیاء اور شہید ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ کون ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں تاکہ ہم ان لوگوں سے محبت کریں۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی رشتہ ہے نہ مالی فائدہ، بخدا ان کے چہرے سراپا نور ہوں گے اور نور کے ممبروں پر انہیں بٹھایا جائے گا۔ دوسرے لوگ خوف زدہ ہوں گے اور انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، لوگ حزن و ملال میں مبتلا ہوں گے لیکن انہیں کوئی حزن و ملال نہ ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ عارف روم نے کیا خوب فرمایا ہے، اپنا تعلق رسول کریم سے مت توڑو، اپنے علم و فن اور اپنے زور پر زیادہ بھروسہ نہ کرو، تو شیر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تو اس راہ پر رہنما کے بغیر چلے گا تو لومڑی کی طرح گمراہ اور ذلیل ہو جائے گا۔ اپنے پیر و مرشد کے پروں کے بغیر اڑنے کی کوشش نہ کرو، تب تجھے اپنے مرشد کی مدد اور لشکر کا پتہ چلے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 63، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمر بھر پرہیزگاری کرتے رہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 64، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ، انہی کے لیے بشارت ہے، دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ کی باتیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 64 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں یہ مجدہ حضور اپنی زبان حق کے ترجمان سے دیا کرتے تھے، جس طرح متعدد صحابہ کرام کو حضور نے صراحتاً جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ چنانچہ فرمایا، یعنی ان 10 حضرات کا نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر کو خصوصی طور پر مجدہ سنایا کہ ابو بکر تم میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ یا حضرات حسنین کریمین کے متعلق فرمایا، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بے شمار صحیح احادیث ہیں جن میں حضور نے کثیر التعداد صحابہ کا نام لے لے کر خوشخبریاں دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خوشخبری کبھی عالم بیداری میں بذریعہ کشف اور حالت خواب میں بذریعہ رویا صالحہ دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے اس آیت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور نے فرمایا، یہ سچا خواب ہے جو کوئی شخص خود دیکھتا ہے یا اس کے متعلق کسی اور کو دکھایا جاتا ہے، یا فرشتے آتے ہیں اور بالمشافہ ان کو ان بشارتوں سے شاد کام کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔
اب غور طلب امر یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا غلاموں کو ان کے نیک انجام اور مراتب عالیہ پر فائز ہونے کی خوشخبریوں سے خور سند کیا جاتا ہے اور انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں مطمئن کر کے ہر خوف و حزن سے پاک کر دیا جاتا ہے، تو یہ کہنا کتنی بڑی جسارت بلکہ گستاخی ہے کہ حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنے انجام کی خبر نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نور ایمان سے محروم نہ کر دے، ورنہ حضرت انسان بئیں جبہ و دستار برسر ممبر لوگوں کے سامنے اس قسم کی ہرزہ سرائی کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 64 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ کی باتیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول ولیوں کے ساتھ جن انعامات کے وعدے کیے ہیں اور جن بے پایاں عنایات اور نوازشات کی بشارتیں دی ہیں وہ قطعی ہیں، ان میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے مقبول بندوں کو ان نوازشات سے سرفراز فرمائے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 64 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس خوش نصیب کے تالے ارجمند کا کیا کہنا، جس کا سفینہ حیات جب ساحل موت پر لنگر انداز ہو تو خداوند ذوالجلال کے فرشتے مرحبا صد مرحبا کہتے ہوئے اس کا استقبال کریں اور رضائے الہی کا تاج اس کے سر پر رکھ دیں۔ مادی لذتوں میں مگر رہنے والوں اور فانی کامیابیوں کو اپنی زندگی کا منتہا مقصود سمجھنے والوں کو کیا خبر کہ اس کامیابی میں کیا سرور ہے اور یہ کامیابی کتنی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 65۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور نہ غمزدہ کریں آپ کو ان کی باتیں، یقیناً ساری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 65 کی تفسیر۔ کفار کی اظہار ثانیوں میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کفر اپنی ساری طاقتوں کو یکجا کر کے اسلام پر بھرپور وار کرنے کے لیے پر توڑ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخلصانہ مسائی پر پھپتیاں کسی جا رہی ہیں، ظاہر بین نگاہیں سمجھنے لگی ہیں کہ عداوت و اناد کے ان بھڑکتے ہوئے شعلوں میں شجر اسلام کا برگ و بار لانا ناممکن ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تسلی امیز کلمات سے خطاب فرماتا ہے کہ اے حبیب، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں اور کفار کی دل آزار گفتگو سے پریشان نہ ہوں، میں جو سب عزتوں اور سرفرازیوں کا واحد مالک ہوں، تیرا مددگار ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 66۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون۔ ترجمہ، خبردار، بے شک اللہ کے ملک میں ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، اور کس کی پیروی کر رہے ہیں جو لوگ پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے شریکوں کو، نہیں پیروی کر رہے مگر وہم و گمان کی، اور نہیں وہ مگر اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 66 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یعنی جب زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے تو کسی کو کیا مجال کہ الوہیت میں اس کی ہمسری کا اور ربوبیت میں شریک ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ سورہ یونس آیت نمبر 66 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ جو لوگ پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے شریکوں کو۔ اس ماں کے متعلق علماء نحو کے 3 اقوال، ماں نافیہ ہے، نمبر 2 ماں استفہامیہ ہے، نمبر 3 ماں موصولہ ہے۔ میں نے دوسرا قول پسند کیا ہے اور اسی کے مطابق آیت کا ترجمہ کیا ہے کیونکہ اکثر مفسرین نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 66 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہیں وہ مگر اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں ہر وہ قول جو محض ظن و تخمین سے کہا جائے اسے خرش کہتے ہیں، خواہ وہ واقعے کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ایسے قول کے قائل کو کاذب بھی کہا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کا بتوں کو اپنا معبود بنانا کسی عقلی دلیل پر مبنی نہیں اور نہ کسی رسول نے انہیں یہ تعلیم دی ہے۔ خدائے برحق کو چھوڑ کر ان کا بتوں کی پوجا میں لگ جانا محض ان کے وہم و گمان کی پیداوار ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 67۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم آرام کرو اس میں اور روشن دن بنایا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 67 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے علیم و حکیم اور سمیع و بصیر ہونے کی ناقابل تردید دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 68۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض
ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ، انہوں نے کہا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا، وہ پاک ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، نہیں تمہارے پاس کوئی دلیل اس بےہودہ بات کی، کیا بہتان باندھتے ہو اللہ تعالیٰ پر جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 68 کی تفسیر۔ کفار عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے رد کے لیے دو دلیلیں پیش فرمائی جا رہی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ غنی ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود، اپنی نشو و نما اور اپنی بقا میں اسی کا محتاج ہے۔ اولاد کی ضرورت تو اس لیے محسوس کی جاتی ہے کہ انسان خود کمزور ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو تاکہ وہ طاقتور ہو جائے اور اپنے دشمنوں کو مغلوب کر سکے، یا وہ فقیر و کنگال ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو جو کسب رزق میں اس کی معاون ثابت ہو، یا انسان جب سوچتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے یہاں سے رخت سفر باندھنا ہے تو اس کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوتی ہے جو مرنے کے بعد اس کے نام کو اور اس کی یاد کو زندہ رکھ سکے، اور جو ذات ہر قسم کی احتیاج اور ضرورت سے پاک ہے اس کو اولاد کی خواہش آخر کیوں ہو۔ دوسری دلیل لہو ما فی السماوات سے دی کہ جب عالم ہست و بود کی ہر چھوٹی بڑی چیز اس کی پیدا کرتا ہے اور اس کی مملوک ہے تو وہ اس کی اولاد کیسے بن سکتی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 69۔ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ ترجمہ، آپ فرمائیے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سورہ یونس آیت نمبر 70۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ ترجمہ، چند روزہ لطف اندوزی ہے دنیا میں، پھر ہماری طرف ہی انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب بوجہ اس کے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ یہاں پر 11ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 11ویں پارے کا تیسرا پاؤ مکمل ہوا۔